ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق علیہ. کتاب الصیام ہم روزوں کے بارے میں احکامات پڑھ رہے ہیں. امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے پہلے جو حدیث بیان کی اس میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ سحری کا کرنا برکت اور افطاری کس چیز سے کی جائے. افطاری جو ہے وہ کھجور سے کی جائے. اب اس حدیث مبارکہ میں امام صاحب وصال کے بارے میں مسئلہ واضح فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نہا رسول اللہ منع کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عن الوصال وصال کرنے سے. وصال کسے کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد ایک دن یا 2 دن یا اس سے زیادہ دن بغیر افطار کیے لگاتار روزہ رکھتے جانا. یعنی روزہ رکھا ہے، آج بھی افطاری نہیں کی نہ سحری کی، اگلے دن بھی اسی طرح روزہ، اس سے اگلے دن بھی اسی طرح روزہ رکھ لیا، اس کو وصال کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وصال کرنے سے امت کو منع فرمایا ہے. حالانکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وصال فرمایا کرتے تھے، ایسے لگاتار روزے رکھ لیا کرتے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ یا رسول اللہ، آپ تو وصال فرماتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے میرے جیسا، یعنی جیسا میں ہوں ویسے تم نہیں ہو. اور انی ابیت، میری تو حالت یہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے کہ میں تو جب سو جاتا ہوں تو میرا اللہ مجھے رات میں کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ خاصہ ہے وصال کرنا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ تعالیٰ کوئی فروٹ یا کھانا کھلاتے؟ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا اور پینا یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں سرشار رہتے. آپ کے دل میں اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی الفت کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی محبت کی وجہ سے یہ تمام تر توانائییں جو وصال کی حالت میں روزہ برداشت کرنے کے لیے انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سب مہیا فرما دیتے. تو جس وقت صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتلائی فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جس وقت صحابہ کرام نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ ضد کی کہ ہم بھی وصال کرنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واصل بهم یوما ثم یوما، صحابہ کرام سے کہا چلو ٹھیک ہے کرو بھائی تم بھی وصال کر لو. 1 دن 2 دن تیسرا دن ہوا تو رأوا الہلال، چاند نکل آیا.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر چاند نہ نکلتا تو میں تمہیں اور زیادہ دن تک وصال کرواتا۔ یعنی صحابہ راوی بیان کرتے ہیں کل منکل لہم، نبی پاک بطور ڈانٹ ڈپٹ کے فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ وصال کرنا کیا آسان ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ میرا خاصہ ہے، اللہ نے مجھے یہ ایک اعزاز دیا ہے کہ میں وصال کرتا ہوں، دو دو تین دن بھی کچھ نہ کھاؤں تو اللہ رب العالمین مجھے کھلاتے پلاتے، یعنی میری توانائی جو ہے وہ بحال رہتی ہے، لہذا آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اس بارہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ وصال ہمارے لیے منع ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور صحابہ کرام نے جو کیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بطور تنبیہ کے ان کو کروایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ضد میں ہو، یار جیسے تو کر رہا ہے میں نے ایسے کر کے دکھلانا ہے، بندہ کہ یار تیرے بس کی بات نہیں، یہ جو تیری طاقت کا یہ کام نہیں ہے، وہ کہ نہیں میں نے کرنا ہے، کہتے چل پھر آجا میدان کر لے پھر جو ہوندہ تیرے کو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بطور ڈانٹ ڈپٹ کے یہ بات کہی کہ تم بھی کر لو وصال۔ تو پھر جب چاند نکل آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ نکلتا تو اور تمہیں پتہ چل جاتا وصال کیسے کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح البخاری کی وہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم وصال نہ کرو، اگر تم وصال کرنا چاہتے ہو تو تم سحری تک کرو۔ اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ ہی بضد ہے، وصال کرنے کا زیادہ ہی شوق رکھتا ہے تو اس کے لیے اتنا جو ہے اجازت ہے کہ وہ افطاری نہ کرے، سحری کر لے، یعنی سحری کی ہے اگلے دن پھر سحری کی ہے۔ تو ایسا جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام ابن قیم رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ اس کا جواز ہے۔ البتہ دیگر ائمہ کرام کا یہی موقف ہے کہ وصال جو ہے لگاتار روزے رکھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی کا خاصہ ہے، ہمارے لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں سحری کا بھی حکم ہے، ہمیں افطاری کا بھی حکم ہے۔ ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو پیچھے روایت گزری ہے کہ تم افطاری کرو اور جلدی افطاری کرو اور لیٹ سحری کرو، کیا معنی کہ ہم اپنے وجود کو تنگی نہ دیں، یعنی اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالیں کہ سورج غروب بھی ہو گیا پھر اس کے انتظار میں ابھی تسلی ہو جائے 2 منٹ 3 منٹ کی پھر ہم روزہ افطار کریں، یا جو ہے سورج ابھی جو ہے صبح کا وقت ابھی کافی پڑا ہوا ہے، طلوع آفتاب میں ابھی کافی وقت پڑا ہے، سحری کا وقت ابھی پڑا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی روزہ رکھ کے بیٹھ جانا، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمارے لیے جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ہمیں اپنانا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔